حق مار دیتے ہم کہتے ہیں 5,000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کو پتہ ہے شرعی حق مار کیا ہے؟ کم از کم 10 درہم. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم از کم 10 جو درہم تھا اس کی آج قیمت لگائیں تو 20,000 تک بنتے ہیں. چاندی کے درہم ہوتے تھے. لیکن ہم 5,000 سے اوپر جانے کو تیار نہیں. اور یہ بڑی خواہش کرتے ہیں, حق مار دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ خواہش ہے کہ 3 ٹرک سامان کے بھر کے آ جائیں. صوفے اچھے ہوں, جہیز میں برتن اچھے ہوں, فرنیچر اچھا ہو, کوئی گاڑی موٹر سائیکل مل جائے, سونا مل جائے. یعنی ہم کسی کی بچی کو نہیں اختیار کر رہے. نعوذ باللہ, ہمیں تو محبت ان منیوں دھرنگوں کے ساتھ ہے جو ہمیں مل رہے ہیں. اور ہماری خواتین بڑے فخر سے کہتی ہیں اپنی برادری میں, میری نوح اتنا سامان لے کے آئی, میری نوح نے یہ کام کر دیا, میری نوح کے پاس یہ ہے, میری نوح کو اتنا سونا انہوں نے دیا, میری نوح. کیا اس سے بھی کبھی ہم نے سوچا کہ جن کی نوح جن کی بہو کچھ نہیں لے کے آئی ہے, تھوڑا لے کے آئی ہے, اس کے دل پہ کتنی کینچیاں چلتی. اگر میرا باپ امیر ہوتا اور اس نے کرپشن سے, چوری سے, دھوکے سے پیسے بنائے ہوتے, لوگوں کا حق مار کے بہت کچھ بنایا ہوتا, اور میرا باپ بھی مجھے دیتا اور میری ساس بھی یہی کہتی کہ میری بہو اتنا لے کے آئی. جہیز کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اور خبردار اس بنیاد پر کسی کی بیٹی کی قیمت نہ لگایا کرو. اور اگر عورتوں کو عادت ہے تو ان کے منہ بند کرواؤ کہ تمہیں شرم نہیں آتی. سب سے بڑا زیور تو یہ ہے کہ تمہیں باحیا بہو مل جائے. یہ سب سے بڑا زیور ہے کہ تمہیں ایسی بچی مل جائے جو 5 وقت کی نمازی ہو, جس کو رشتہ داروں میں محرم غیر محرم کا پتہ ہو, جو تمہاری پیدا ہونے والی نسل کو پاک رزق کھلائے. سب سے بڑی غنیمت یہ ہے. منجا دھرنگا تو یار 10-15,000 20,000 10,000 60,000 پھر دے کے پھر نیا بن جاتا ہے. بندہ تو نہیں نا ملتا, بندہ نہیں ملتا. تو یہ کسی کی غربت کا مذاق ہے کہ اس کے سامنے جہیز کا ذکر کرنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا, اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, بیٹا نہیں مل رہا. اب اندازہ کیجئے, آج انٹرنیٹ کا دور, موبائل فون, رابطے, سارا کچھ, تصویریں چڑھ جاتی ہیں اور بچے مل جاتے ہیں. ایسا کوئی دور نہیں تھا, کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی اخبارات نہیں تھے, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور آ کے نا وہ رو رہا ہے, ہاتھ باندھ کے کانپ رہا ہے, اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے. اور بڑے ظالم معاشرے میں گم ہوا ہے کہ جہاں پہ بچوں کو لے کے بیچ دیا جاتا ہے, جہاں پہ بچوں کو اونٹوں کے پیچھے باندھ کے اونٹوں کی دوڑ کروائی جاتی. ایسے معاشرے میں بیٹا گم ہوا. اس بندے کی کپ کپی تاری ہے, یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا, دعا کیجئے, مدد کیجئے, اپنے صحابہ سے درخواست کیجئے, کہیں کسی نے دیکھا مجھے بتا دے. شخص کانپ رہا ہے. خدا نے اس کا کانپنا سن لیا نا کہ وہ بارگاہ رحمت للعالمین میں آ گیا, جہاں پہ رونے والا جاتے ہوئے نہیں روتا, روتا ہوا آتا ہے, مسکراتا ہوا جاتا ہے, دکھی دل کے ساتھ آتا ہے, خوش دلی کے ساتھ جاتا ہے, پریشان حال آتا ہے, خوشحال ہو کے جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ بیٹا گم ہو گیا ہے, دعا کریں, مدد کریں, صحابہ سے درخواست کریں, میرے ڈھونڈنے میں مدد کریں. ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے حضور کو باتیں سنا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا بیٹا فلاں پہ کھیل رہا ہے, فلاں جگہ پہ تیرا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے, جہاں پہ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں, جاؤ وہاں سے اپنے بیٹے کو لے لو. اب ایمانداری سے سوچئے, یہ تو اس کا بیٹا تھا نا. آپ زمیندار اور اس دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی بھینس گم ہو جائے, گائے گم ہو جائے, کوئی جانور گم ہو جائے اور تم پریشان ہو کے نہیں مل رہا, اور تمہیں مولانا صاحب کہیں کہ یار فلاں کی کھیتی میں ہے, تو کوئی انتظار کرو گے؟ نہیں نہ کریں گے, اٹھ کے دوڑیں گے, یار جلدی پکڑ لاؤ. اس کا تو پھر پتر تھا, لخت جگر تھا, جیسے اس نے سنا نا تو اس کے جسم میں بجلی کوند گئی. جسم اس کا
بجلی کی طرح اٹھا وہ یکدم جیسے جانے لگا نا تو سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بندہ خدا تجھے بہت خوشی ہوئی ہے نا، بیٹا مل گیا ہے، جاؤ تمہیں مبارک ہو، اپنا بیٹا لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب اپنے بیٹے کو جپھی لگانے لگو نا، ملنے لگو اور جدائی کے جو لمحات ہیں ان کو سمیٹنے لگو، اپنے بیٹے کو زیادہ پیار نہ کرنا، اس کے رخسار زیادہ نہ چومنا، اس کے ماتھے پہ زیادہ بوسے نہ دینا، زیادہ گہری جپھی نہ لگانا اسے۔ ساتھ ہی حکمت بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اس بتانے والے نے جو بتایا ہے نا کہ تیرا بیٹا یتیم بچوں میں کھیل رہا ہے، جب تو اپنے بیٹے کو جپھی لگائے گا نا اور منہ سر چومے گا، ان یتیم بچوں کے احساس بھی جاگ جائیں گے کہ ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں بھی اسی طرح چومتا۔ اسلام دکھلاوے کا دین نہیں ہے دوستو، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام احساس کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام چاہت کا دین ہے، اسلام احترام آدمیت کا دین ہے۔ تو جب ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں نا کہ ہماری بہو اتنا سامان لے کے آئی، تو پھر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بچیوں کی تربیت کی بجائے منیاں بنوانے پہ فوکس کرتے ہیں کہ چارپائیاں بنواؤ، بچی کی عزت اسی کے ساتھ ہے۔